ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاخیراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ بے شک اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو فرض ہونے کے باوجود بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ جب تم تہجد کے سجدے میں اپنے رب کو پکارتے ہو، جب تہجد میں اپنے رب کو مناتے ہو، تہجد کے وقت اللہ اپنے محبوب کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور اللہ رب العزت تو یہ بھی فرماتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں بے بسی سے اس کریم کے در پر رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھا کرو، پھر دیکھنا کیسے دعا کرتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ دعا مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تمہاری دعاؤں کا یقین ہی معجزوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ آزمائش کے اختتام تک
تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اللہ کو پکارو اور وہ کریم رب تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر اللہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنے اس طلب کو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وہ رب جس نے اب تک تمہیں سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا اللہ ہر وہ چیز تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں آزمائش میں کبھی بھی نہیں ڈالتا۔ تم خود اپنے لیے وہ راستے پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے برے ہوتے ہیں، اور پھر جب اپنی آزمائش میں تم صبر کی آخری حد پر ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے اسباب بناتا ہے۔ تب تمہارے حق میں معجزہ ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل اسی طرح رب کریم نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بس یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے نا تو تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت جس میں رب سے راز و نیاز کرتے ہو وہی تمہارے تمام زخموں پر مرہم لگائے گا۔ وہ تمہیں ایسی پرسکون نیند عطا کرے گا جس کے بعد پھر کبھی تم بے سکون نہیں رہو گے، پوری رات نہیں جاگو گے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے نا وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جلد ہی تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا جو تمہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے خیر میں بدل دے گا جو تم اللہ سے جلد بازی میں مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو یقین مانو سویرا بھی ایسا دیتا ہے جس کی تاثیر روح میں اتر جائے۔ تم تہجد کا سجدہ ادا کرو، اس رب کریم کے لیے نیند ترک کر کے آؤ، اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ ہر چیز تمہاری جانب لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو سارے ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسا ہی سکون سے بھر دے گا کہ اب کوئی درد تمہیں ستا نہ سکے گا۔ جو تمہارے دل کی فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اسی فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ سنا ہے کہ یقین رکھتے ہیں آپ بھی دعاؤں پر، مگر جو اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اب دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ یقین یہ تھوڑی ہے جو مانگا ہے تبھی مل جائے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا
تو بہتر وقت پر عطا کر دے گا۔ پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تہجد کا آغاز دنیا کی کسی طلب سے تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اختتام صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب اللہ سے تہجد کے سجدے میں راز و نیاز ہوتا ہے تب دل سکون پاتا ہے۔ تب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دکھ جذب کر کے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔